السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. رواہ ابن حبان فی صحیحہ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 313 پڑھی گئی ہے، اور یہ باب کی آخری حدیث ہے۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی دوسری جو کتاب تھی، کتاب الصلاح، اس کا 9واں باب چل رہا تھا، باب صلاۃ التطوع، نفلی نماز کا بیان۔ تو نفلی نماز کا بیان یہ باب یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، اور یہ باب کی آخری حدیث ہے۔ حدیث دیکھیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتی فصلی الضحى 8 رکعات۔ دخل مانے داخل ہونا۔ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ داخل ہونا مطلب اندر آنا۔ بیتی میرے گھر میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو حجرہ تھا، اسی گھر کی بات کی جا رہی ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام مدفون ہیں، ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہما مدفون ہیں۔ وہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا گھر ہے، جو مسجد نبوی سے بالکل متصل ہے، بالکل لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے، میرے گھر میں داخل ہوئے۔ فصلی الضحى، صلی مانے نماز پڑھنا، الضحى مانے چاشت، سورج نکلنے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے، نفلی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ فصلی الضحى 8 رکعات، 8 مانے 8، رکعات رکعاتن کی جمع ہے، 8 مانے 8۔ فصلی الضحى 8 رکعات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی 8 رکعت پڑھی، چاشت کی 8 رکعت پڑھی۔ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں داخل ہوئے۔ فصلی الضحى 8 رکعات، 8 رکعت آپ نے چاشت کی نماز پڑھی۔ رواہ ابن حبان فی صحیحہ، اس حدیث کو امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے۔ صحیح مطلب کیا ہے؟ یعنی صحیح اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں محدث صرف صحیح حدیثوں کو جمع کرے، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح حدیثوں کو جمع کیا ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح حدیثوں کو جمع کیا ہے، امام ابن خزیمہ نے صحیح حدیثوں کو جمع کیا ہے، امام ابن حبان نے صحیح حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ تو صحیح بخاری، صحیح مسلم، اسی طرح صحیح ابن خزیمہ، اور اسی طرح صحیح ابن حبان۔ تو یہ حدیث صحیح ابن حبان کی ہے، امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ تو اس حدیث میں چاشت کی نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز پڑھی ہے۔ دیکھیے، ایک روایت اس سے پہلے ابھی گزری تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ میں نے کبھی اللہ کے نبی کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور یہاں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز پڑھی ہے۔ کیا کہتی ہیں؟ فصلی الضحى 8 رکعات، کہ آپ نے چاشت کی نماز 8 رکعت پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں پڑھتے تھے، اور یہاں روایت میں ذکر ہے کہ آپ نے پڑھی ہے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سفر سے آتے تھے
تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ تو ممکن ہے کہ یہ جو واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، گھر میں آئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے 8 رکعت نماز پڑھی، تو سفر سے آپ واپس آئے، یہ اس وقت کا معاملہ رہا ہوگا۔ علی کل حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے چاشت کی نماز پڑھی ہے، اور چاشت کی نماز کے پڑھنے کی وصیت بھی کی ہے صحابہ اکرام کو، اور چاشت کی نماز کے پڑھنے کی آپ نے فضیلت بھی بیان فرمائی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے کے دروس میں اس کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ جیسے ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ کرنا واجب ہو جاتا ہے صبح کے وقت۔ تو ظاہر ہے کہ 360 جوڑ کی طرف صدقہ کرنا کس کی بس کی بات ہے؟ 360 جوڑ ہے جسم کے اندر، ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنا کیسے ممکن ہے؟ تو آپ نے آگے فرمایا حدیث کے اندر کہ چاشت کی 2 رکعت کافی ہوگی، یعنی پورے جسم کی طرف سے 360 جو جوڑ ہے اس کی طرف سے صدقہ کافی ہوگا، صرف 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھنا۔ تو یہ چاشت کی نماز کے پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اس حدیث سے ایک نقطہ اور ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ چاشت کی نماز، نفل نماز گھر میں بھی پڑھ سکتے، اور نفل نماز گھر میں ہی پڑھنا چاہیے، مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن نفل نماز جو ہے وہ گھر میں ادا کریں، یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہے کہ چاشت کی 8 رکعت ہے، چاشت کی نماز 8 رکعت ہے، 8 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس حدیث سے ایک نقطہ یہ بھی ملتا ہے کہ بیوی یہ کہہ سکتی ہے کہ میرا گھر ہے، بیوی یہ کہہ سکتی ہے کہ میرا گھر ہے، یعنی جو گھر ہم نے رہنے کے لیے بیوی کے رہنے کے لیے انتظام کر کے دے دیا ہے، اور بیوی اس میں رہتی ہے، ہم بھی اس میں رہتے ہیں، تو بیوی یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں داخل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جو گھر تھا، وہ ظاہر گھر کس کا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنا کے دیا تھا، لیکن اس گھر کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے، میرے گھر میں اللہ کے رسول داخل ہوئے، تو بیوی یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے۔ اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوئی کہ چاشت کی نماز کی پابندی کرنا چاہیے، چاشت کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، تو ہم نبی کے امتی ہیں، ہم کو بھی ان نوافل کی پابندی یا ان نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں پر دیکھیے باب ختم ہو رہا ہے، اب آنے والے دنوں میں انشاءاللہ 10واں باب جو جماعت اور امامت کے متعلق حدیث ہے، باب ہے، وہ ہم پڑھیں گے۔ اس درس میں جو ہمارے نصیحت ہے یا درس کا اس باب کا جو خلاصہ ہے، وہ سرسری طور پر آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ نفل نماز پڑھنا چاہیے، فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نوافل کی پابندی یہ اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت کو پانے کے لیے اور اللہ کی جنت کو پانے کا ایک بہت بنیادی سبب ہے۔ نوافل کی پابندی سے جنت ملتی ہے، جنت کا راستہ ہموار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث کے اندر کہ جو آدمی دن و رات میں فرض نماز کے علاوہ 12 رکعت پڑھے، اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ تو نوافل میں سنن رواتب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سنن رواتب یعنی جو فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں سنتیں ہیں، سنت مؤکدہ جن کو کہا گیا ہے، ایسی سنتوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کیا ہے، نماز سے پہلے اور نماز کے بعد جو سنتیں ہیں یہ فرائض کے لیے قلعہ کی حیثیت سے ہیں، یعنی آدمی جب سنتوں کی پابندی کرے گا تو اس کا فرض کیا ہوگا، محفوظ ہوگا، اور جو آدمی سنت کو چھوڑ دے گا، پہلے اور بعد کی سنتیں نہیں پڑھے گا، تو گویا کہ وہ اپنے فرض میں کمی و کوتاہی کر رہا ہے، کبھی اس کی جماعت چھوٹے گی،
کبھی رکعت چھوٹے گی، کبھی فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہوگی، اور خشوع و خضوع میں کیا ہوگا، خلل واقع ہوگا۔ لیکن جو آدمی پابندی کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، پہلے اور بعد کی سنتوں کی پابندی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے فرائض کیا ہوتے ہیں، بالکل محفوظ ہوتے ہیں قلعے کی طرح۔ تو سنتوں کی، نوافل کی پابندی کرنا چاہیے۔ اسی طرح قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قیام اللیل بھی کیا ہے، نفل نماز ہے۔ قیام اللیل کیا ہے، نفل نماز ہے۔ فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے، اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بڑی عظیم سنت ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ یعنی دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ فجر سے پہلے کی جو 2 رکعت ہے، اس کی ویلو، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ یعنی فجر کی 2 رکعت نماز پڑھ لینا کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے یہ بہتر ہے 2 رکعت نماز پڑھنا۔ اسی طریقے سے عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھنا بھی کیا ہے، ثابت ہے۔ عصر سے پہلے 4 رکعت نفل نماز پڑھنا یہ بھی ثابت ہے۔ اسی طرح مغرب کی اذان کے بعد اور جماعت سے پہلے 2 رکعت پڑھنا یہ بھی نفل نماز ہے۔ فجر کی 2 رکعت جو سنت پڑھیں گے، مختصر پڑھیں گے، ہلکی پڑھیں گے، لمبی نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، یعنی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے۔ فجر کی نماز یعنی فجر کی سنت کے بعد لیٹنا، دائیں کروٹ پر، دائیں پہلو پر لیٹنا، آرام کرنا، یہ بھی کیا ہے، ایک سنت ہے۔ وطر کی نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ وطر کی نماز رات کی نماز ہے، 1 رکعت سے لے کر کے 9 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں۔ وطر کی نماز 1 رکعت سے لے کر کے 9 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں۔ 1 رکعت پڑھیں گے تو واضح ہے، 1 رکعت پڑھیں گے تشہد کر کے سلام پھیر دیں گے، اور 3 رکعت پڑھیں گے تو اس کا 2 طریقہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں اور 1 رکعت الگ سے پڑھیں، یا پھر 3 رکعت ڈائریکٹ پڑھیں، لیکن تشہد میں 2 رکعت کے بعد تشہد میں نہ بیٹھیں جیسے مغرب میں بیٹھتے ہیں، ویسے وطر نہ پڑھیں، بلکہ 2 رکعت کے بعد اٹھ جائیں اور تیسری رکعت آگے پڑھیں۔ یہی طریقہ ہوگا 5 رکعت نماز پڑھنے کا کہ 4 رکعت لگاتار پڑھیں، بیچ میں کوئی تشہد نہیں، بیچ میں کوئی تشہد نہیں۔ ہاں اگر چاہیں تو 2 رکعت پڑھیں، 2 رکعت پڑھیں، 2 رکعت پڑھیں، پھر 1 رکعت وطر پڑھ لیں۔ 7 رکعت پڑھنے کا یہی طریقہ ہے، 7 رکعت لگاتار پڑھیں، بیچ میں کہیں نہ بیٹھیں۔ یا ایک طریقہ یہ کہ 2 رکعت پڑھیں، 2 رکعت پڑھیں، 2 رکعت پڑھیں، پھر 1 رکعت الگ پڑھ لیں۔ ہاں 9 رکعت اگر پڑھنا ہو تو اس کا طریقہ الگ ہے، کیونکہ یہ لمبی نماز ہو جاتی ہے، تو 2 رکعت پڑھیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، 8 رکعت ہو گئی۔ ایک سلام سے پڑھ رہے ہیں، ایک سلام سے پڑھیں، 8 رکعت پر جب مکمل ہو جائیں، 8 رکعت جب مکمل ہو جائے تو وہاں تشہد کریں، یعنی 8 رکعت پر بیٹھ جائیں، تشہد کریں، پھر اس کے بعد 1 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیں۔ چونکہ اس میں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، لمبی نماز ہو جاتی ہے، تو سنت یہ ہے کہ آدمی 8 رکعت پڑھ کر کے تشہد میں بیٹھ جائے۔ تو یہ وطر کی پڑھنے کا طریقہ ہے جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح وطر کی نماز کا پڑھنا یہ کیا ہے، سنت ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ ایسے قیام اللیل کرنا بھی مسنون ہے، سنت ہے، نفل نماز ہے، واجب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل 8 رکعت قیام اللیل اور 3 رکعت وطر پڑھتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا، یعنی آپ نے کبھی اس سے زیادہ نماز نہیں پڑھی ہے۔ اسی طرح وطر کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور فجر طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ فجر طلوع ہونے تک وطر کی نماز کا وقت رہتا ہے، تو شروع میں پڑھ سکتے ہیں، بیچ میں پڑھ سکتے ہیں اور آخر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا آخر میں پڑھیں گے اتنا بہتر ہے، وطر کو جتنا مؤخر کریں گے اتنا کیا ہے، افضل ہے، یعنی فجر سے پہلے وطر پڑھیں یہ زیادہ بہتر ہے۔ یوں تو عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر تاخیر کرتے ہیں تو اس میں توسع ہے، گنجائش ہے، بلکہ جتنی اس میں تاخیر ہوگی اتنا ہی کیا ہوگا، ثواب میں اور مقام و مرتبے میں افضل اور بہتر ہوگا۔
اسی طرح اس باب میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ایک رات میں دو وطر نہیں، ایک رات میں دو وطر نہیں، یعنی اگر آدمی عشاء کے بعد وطر پڑھ لیا ہے، پھر رات میں نیند کھل گئی، وہ تہجد پڑھنا چاہتا ہے یا قیام کرنا چاہتا ہے، تو وہ ڈائریکٹ قیام کرے گا، اسے وطر وغیرہ دوبارہ بعد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح چاشت کی نماز ایک نفل نماز ہے، چاشت کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کبھی باب میں یہ حدیث بھی گزری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی 8 رکعت نماز پڑھی ہے۔ تو چاشت کی نماز یہ نفلی نماز ہے، 2 رکعت سے لے کر کے 8 رکعت تک نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر اس سے زیادہ پڑھنا چاہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھتے تھے، اور اس کے بعد یہ حدیث میں یہ ہے کہ وہ یزید ما شاء اللہ، 4 رکعت کے ساتھ آپ جتنا چاہتے تھے ہاں آپ بڑھا دیتے تھے، یعنی 4 رکعت سے زیادہ بھی پڑھتے تھے۔ ایسے تو حدیث میں جو ثابت ہے صراحت کے ساتھ آپ نے 8 رکعت تک نماز پڑھی ہے، لیکن ایک روایت جو ہے مجمل ہے کہ آپ بڑھاتے تھے، اضافہ کرتے تھے، لیکن کتنا اضافہ کرتے تھے اس کی تحدید بیان نہیں کی گئی ہے۔ تو اگر کوئی 8 رکعت سے زیادہ بھی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر اور افضل کیا ہے؟ چاشت کی 8 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت سے لے کر کے 8 تک پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔